السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک۔ اگر آپ نے شمس الدین سے شادی کی نا تو میں آپ سے ساری عمر نہیں ملوں گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس نے زور سے میز پہ ہاتھ مارا، میز پہ رکھی ساری چیزیں نیچے گر گئیں، ایک گلدان، 3 پھول، 2 گلاس۔ پھر وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ اسے سے پیچھے سے پکار رہی تھی لیکن وہ سن نہیں رہا تھا۔ وہ باہر سڑک پہ آیا تو بارش پوری قوت سے برس رہی تھی۔ باہر پیچھے سے بیربل بھاگتا ہوا آیا۔ اس کے گھنگھرالے بال لمبے تھے اور پونی میں مکید، اس کے پیروں میں سلیپرز تھے۔ وہ سنے بغیر فٹ پاتھ پہ چلنے لگا۔ اس کے بال، کپڑے، سب کچھ بھیگتا گیا لیکن وہ نہیں رکا۔ ماں کو کرنے دو شادی، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ بھاگتا ہوا اس کے کندھے کے قریب آیا۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ وہ اس کی طرف گھوما اور پوری قوت سے چلایا۔ ابا اور اماں کے ڈائیورس کو 3 ماہ ہوئے ہیں اور وہ اگلے ہی دن شادی کرنے جا رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے ماں ایسے ہی ابا کو الزام دیتی رہی۔ انہوں نے اس شمس کی وجہ سے ابا سے طلاق لی تھی۔ اس کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ نہیں ماہر، بیربل کو اس کی بات پہ جیسے افسوس ہوا۔ شمس نے ماں کو 2 ہفتے پہلے پرپوز کیا ہے، اس سے پہلے ایسا کچھ نہیں تھا، انہوں نے مجھے خود بتایا ہے۔ اس نے افسوس سے بیربل کو دیکھا۔ ماں ایک غلط فیصلہ کرنے جا رہی ہیں۔ وہ آدمی جو میرے باپ کا باڈی گارڈ بن کے ہماری زندگی میں آیا، وہ میری ماں کو ورغلاتا رہا۔ میں نے اسے نکالا تھا ملازمت سے کیونکہ میں نے اس کی چوری پکڑی اور اس نے اس سے بڑا نقب لگا لیا۔ ماہر، تم ہر کسی کو غلط سمجھتے ہو۔ وہ دونوں بارش میں کھڑے بھیگ رہے تھے۔ میں لوگوں کے بارے میں غلط نہیں ہوتا بیربل، اس آدمی نے یہ پہلے دن سے پلان کر رکھا تھا۔ وہ ماں سے شادی ماں کی دولت کے لیے کر رہا ہے، وہ دولت جو ابا نے ماں کو دی۔ تم جاؤ، کرو شادی میں شرکت۔ میں نہیں آؤں گا، میرا باپ ہسپتال میں ہے۔ میں نہیں کروں گا شرکت اور میں بھی ابا کے پاس ہوں گا، مگر ماں کو ایسے نہ کہو۔ رہو تم اپنی دنیا میں۔ وہ ہاتھ جھلا کے بکتا جھکتا آگے بڑھ گیا۔ بیربل برستی بارش میں تنہا کھڑا رہ گیا۔ بارش والی رات آہستہ آہستہ پانی میں گھل کے فنا ہو گئی۔ اس کی جگہ ایک سنہرے دن کا منظر ابھرنے لگا۔ وہ ایک خوبصورت انگلش کنٹری ہاؤس کا لان تھا۔ گھاس پہ 2 بینچ آمنے سامنے نصب تھے، ایک پہ ماہر بیٹھا، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے، جینز پہ پولو شرٹ پہنے۔ اس کا چہرہ پہلے سے دبلا لگ رہا تھا، آنکھوں تلے ہلکے تھے، ہاتھ میں ایک سگار جو سلگ رہا تھا۔ اسے لبوں میں دبا کے ایک سانس اندر کھینچا اور آنکھیں بند کی۔ دھوئیں کے مرغولے ہوا میں بلند ہوئے، آنکھیں کھولی تو دیکھا دھوئیں کے بادلوں کے پار زارا کھڑی، ہینڈ بیگ کوہنی سے لٹکائے۔ وہ ہمیشہ کی طرح سجی سوری ہوئی تھی، اونچی سکرٹ، لانگ بوٹس، شانوں پہ پھیلے بال۔ وہ صرف افسوس سے تمہیں دیکھ رہی تھی۔ تمہیں معلوم ہے قاسم تایا کو تمہاری یہ نئی ایڈکشن کتنی بری لگتی ہے؟ وہ ناخوشی سے کہتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھی۔ ماہر نے سگار والا ہاتھ سامنے کیا اور الٹ پلٹ کے اسے دیکھا۔ یہ میری محبوبہ ہے، اس کو میں ابا کے کہنے پہ بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ شانے اچکا کے پھر سے لبوں سے لگایا۔ زارا نے غور سے اسے دیکھا۔ مجھے معلوم ہے تم صبح سے یہاں بیٹھے کیوں اسموکنگ کر رہے ہو، وہ اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ بیربل نے بتایا مجھے اب تم دونوں بھائیوں کی ایک بہن میں دنیا میں آ چکی ہے، اس شمس کی بیٹی ہے، میری کچھ نہیں لگتی۔ وہ تلخ ہوا، جبڑا تک بھینچ گیا۔ تم کب سے نہیں ملے اپنی ماں سے؟ ملا تھا 4 ماہ پہلے، کچھ ڈاکومنٹ سائن کروانے گیا تھا، وہ اپنی کمپنی کی شیئر ہولڈر ہے۔ ہاں لیکن ماہر، کبھی ایسے ہی مل لیا کرو جیسے بیربل ملتا ہے۔ وہ تمہیں کتنا بلاتی ہیں ڈنرز پہ، تمہاری سالگرہ پہ، تم نہیں جانتے؟ میں لوگوں کے پیچھے نہیں جایا کرتا، میرے سامنے ان کا ذکر مت کرنا۔ وہ بھوری آنکھیں دور سبزے پہ جمائے ہوئے تھا۔ دیکھو قاسم انکل کا ٹیومر بھی ٹھیک ہو گیا ہے، منجیوما تھا، وہ اب بھی سیٹ ہے، وہ کہیں گے تب بھی جاؤ گے اپنی بہن کو دیکھنے؟ کہا نا وہ شمس کی بیٹی ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، سگار ہاتھ میں تھا۔ اس کا نام حلال ہے۔ زارا نے پیچھے سے پکارا۔ وہ نہیں پلٹا، بس ایک نظر اٹھا کے آسمان کو دیکھا۔ حلال۔ 2 روز پہلے لندن کے آسمان پہ چاند کمان کی صورت میں ابھرا، حلال جیسا۔ پھر اس نے سر جھٹکا۔ اس کی ماں کی بے وفائی کے نشان، اسے اس سے کوئی سروکار نہ تھا۔ اگر کچھ محسوس ہوا تو نفرت۔ سگار کا ایک اور کش بھرا تو سارا منظر اس کے دھوئیں سے دھندلا گیا۔ دھواں چھٹا تو ایک اور یاد سامنے چلنے لگی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا، ورک ٹیبل پر لیپ ٹاپ کے سامنے تیز تیز ٹائپ کر رہا تھا، ایک ہاتھ میں سگار تھا۔ دفتن دستک ہوئی، اس نے بے دہانی میں یس کہا۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی، پھر خاموشی۔ ماہر نے گردن موڑ کے دیکھا۔ قاسم فرید چوکھٹ میں کھڑے تھے، ایک تعصب بھری نظر اس کے ہاتھ پہ ڈالی۔ اس نے تیزی سے سگار نیچے کیا، انگارے نے اس کی انگلی کے پورے کو چھوا۔ س کی آواز لبوں سے نکلی۔
मगर तब तक वो अफसोस से सर झटक के जा चुके थे। उसने गुस्से से सिगार मिसला, मुट्ठी भींची, फिर तेजी से उनके पीछे गया। कुछ देर बाद वो दोनों किचन में खड़े, वो बर्नर के साथ खड़े कहवा बना रही थी और वो खामोशी से सर झुकाए खड़ा। कितनी पीते हो एक दिन में? 2 या 3, उसने साफ गोई से जवाब दिया। वो सर झुकाए प्याली में कहवा उंडेलने लगे। तुम्हें कहा जाए खा जाएगी ये? नहीं छोड़ सकता अब्बा, उसने हल्के से शाने उचकाए। वो ऐसे वादे नहीं करता जिन्हें पूरा ना कर सके। सिगरेट नहीं है ये, उसने बात काटी। मुझे भी नफरत है सिगरेट से, उसके धुएं से। ये सिगार है, बहुत दफा की बताई हुई बात दोहराई, लेकिन उन्होंने सर अफसोस से झटका। अपनी माँ से मिल लिया करो, तुम्हारी बहन की दूसरी सालगिरह थी, उसने तुम्हें बुलाया, तुम नहीं गए। वो मेरी बहन नहीं है। कासिम फरीद ने दोनों प्यालियां ट्रे में रखी और आंखें उठा के इसको देखा, फिर झुर्रियों जरा चेहरे के साथ मुस्कुराए। अब वो ज़ईफ नजर आते थे। वो तुम्हारी बहन है। एक वक्त आएगा जब मैं इस दुनिया में नहीं हूंगा, और ना ही तुम्हारी माँ। हम दोनों के चले जाने से सारे शिकवे खत्म हो जाएंगे, फिर तुम्हारी बहन को तुम्हारी जरूरत होगी। वो मेरी बहन नहीं है। उसने एक प्याली उठाई और वो दोनों साथ साथ लाउंज में आए। तुमने इरशाद को कंपनी से क्यों निकाल लिया माहिर? मुझे तुम्हारा यूं गुस्सा करना अच्छा नहीं लगता। वो मेरा स्टाफ है अब्बा, वो मेरी गैर मौजूदगी में मेरी माँ के बारे में बात कर रहा था, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। हर स्टाफ अपने बॉस की बुराई करता है, किस किस पे गुस्सा करोगे? किस किस की जुबान बंद करोगे? जिस जिसकी कर सका। वो सर झटक के आगे बढ़ गया। जब से माँ ने उनको छोड़ा था, उसके अंदर बहुत सा गुस्सा जमा था। वो अफसोस से उसे जाते देखते रहे, फिर उन्होंने शक्कर की डली प्याली में डाली। वो कहवे में घुलती चली गई और सारे मंजर को अपने साथ भूल ले गई। अब के जो मंजर सामने आया वो अस्पताल के कॉरिडोर का था। वो संगी बेंच पे खामोश बैठा शल, उसके साथ बेरबल बैठा, उसके घुंघराले बाल किसके पौने में कैद थे और पैरों में जोगर्स। 7 साल अब्बा ठीक रहे, फिर अचानक से क्यों इनका ट्यूमर इतना बढ़ गया और हमें पता ही नहीं चला। बेरबल शल सा सामने दीवार पे देख रहा था। वो ठीक हो जाएंगे, हम इलाज करवाएंगे। वो निढाल लग रहा था, आंखें जब्त से गुलाबी हो रही थी। फिर वो उठा और सामने कॉरिडोर में लगा दरवाजा खोला। अंदर बेड पे अब्बा लेटे थे, नहीफ, कमजोर। सर बालों से साफ था, जिसम में बहुत सी नालियां लगी थी। वो नींद व आंखों से उसे देख रहे थे। वो इनके साथ बैठा और इनके हाथ थाम लिए। उसकी आंखें गीली थी। माहिर, उन्होंने मध्यम आवाज में उसे पुकारा। वो मजीद उनकी तरफ झुका। स्मोकिंग छोड़ दो बेटे, ये तुम्हें खा जाएगी। उसने इस बात में सर हिला दिया। आंख से आंसू निकले। उन्होंने आंखें बंद कर ली। वो नींद में चले गए। आजकल उनकी यही कैफियत थी। तुम्हारे अब्बा को ग्लाइमो है। वो आवाज की तरफ मुड़ा। एक मेडिकल प्रोफेशनल के साथ मालिक खड़ा था, सूट में मलबूस, गम जरा लगता था। उसके बाल मुकम्मल सफेद ना थे, सियाह सफेद खिचड़ी जरा से थे। वो दोनों बाहर निकल आए। अस्पताल के गार्डन में साथ साथ चलने लगे। एक छोटा सा मंजूमा था। अब्बा की सर्जरी हुई, उन्होंने 7 वर्ष बहुत अच्छे से गुजारे, फिर ये ग्लाइमो कैसे बना? वो उलझन से कह रहा था। मालिक ने हल्के से कंधे उचकाए। अल्लाह के काम है, कोई नहीं समझ पा रहा, एक रेयर केस है। उसने जेब से सिगार निकाला और कपकपाते हाथों से लबों में डाला और इसके धाने को नम किया। फिर एक ब्यूटेन लाइटर निकाला, उस पर माहिर फरीद का नंदा था। मालिक ने अफसोस से उसे देखा। तुमने अंदर अपने बाप से वादा किया है। मैं इसे नहीं छोड़ सकता। सिगार मुंह से निकाल के इसके दूसरे किनारे को घुमाते हुए लाइटर से सिलगाने लगा। उसके हाथ महारत से काम कर रहे थे। शमस और राबेल मिलने आना चाहते हैं। उसने कुछ नहीं कहा। सिगार लबों में डुबाए वो इसका दूसरा धाना घुमाते हुए लाइटर से इसे मजीद सिलगा रहा था, यहाँ तक इसका धाना बराबर चलने लगा। उनको मना मत करना, तुम चाहो तो इस वक्त यहाँ से चले जाना, और धीरे से समझाते हुए कह रहा था। नहीं, मैं यहीं हूंगा, वो आ सकती हैं, उसने कश लेते हुए कहा और फिर सिगार लबों से निकाला। धुआं उड़ता गया, लेकिन वो अपनी बच्ची को साथ नहीं लाएंगे, मैं उसको नहीं देख सकता। उसका अंदाज हतमी था। ज्यादा देर नहीं गुजरी जब वो अस्पताल के रूम के बाहर कॉरिडोर में खड़ा, उसकी नजर दरवाजे पे जमी। दरवाजा खुला और वो दोनों बाहर निकले। स्याह लंबे कोट वाली राबेल और इसके साथ एक अधीर मर्द। उमर जो आज भी उसके बाप का मुलाजिम लगता था। दोनों की निगाह मिली। माही ने आज निगाह नहीं फेरी, बस सर को जंबिश थी। राबेल ने भीगी आंखों से सर हिलाया। वो इस औरत से मुख्तलिफ थी जिसने उनके बाप को छोड़ा। वो बदल गई थी। न जाने किस तरह उसने गौर नहीं किया, बस मुंह फेर लिया। कंखियों से महसूस हुआ कि वो इसकी तरफ आ रहे हैं। वो तेजी से आगे बढ़ गया।
سارے منظر دھندلا گئے، ساری بساتیں تاریک ہو گئی۔ ماہر نے چہرہ اٹھایا، اس کی آنکھیں گیلی تھی، یادوں کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا۔ وہ اپنے باپ کی کرسی پہ بیٹھا تھا، خاموش، ویران۔ اس کا سب کچھ ختم ہو گیا تھا جیسے۔ دفعتاً دروازہ کھلا اور بھاری بوٹس کے اپنی طرف آنے کی آواز سنائی دی۔ ماہر نے نظریں اٹھائی، مالک اس کی میز کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ گرے سوٹ پہنے، کھچری بالوں کے جل سے سمیٹے، ہمیشہ کی طرح کمپوزڈ۔ تم آفس کیوں آئے ہو؟ کچھ دن آرام کرو، وہ بے تاثر لہجے میں کہتے ہوئے سامنے والی کرسی پہ بیٹھا، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے۔ اس کا چہرہ اپنے بھائی کی بیماری سے جنازے تک ایسا ہی رہا تھا، روبوٹ سا۔ آرام سے کیا غم کم ہو جائے گا؟ پھر اس نے سر جھٹکا جیسے کچھ یاد آیا۔ ابا نے بیربل کے ساتھ اچھا نہیں کیا مالک۔ میرے نزدیک اس نے بیربل کی بھلائی کے لیے فیصلہ لیا ہے، وہ بہت ان پروفیشنل ہے، پیسہ ضائع کرتا ہے۔ تمہارے باپ نے بہت محنت سے یہ سب بنایا ہے، ہمیں انگلینڈ اور قطر میں سیٹل کروایا۔ بیربل کو اس کا حصہ وہ ابھی دے دیتا تو وہ بہت جلد سب اڑا کے فارغ ہو جاتا، مگر اتنی سخت شرط۔ ماہر نے سامنے رکھا کاغذ اٹھایا اور دیکھا۔ بیربل کو اس کا فنڈ تب تک نہیں ملے گا جب تک وہ 30 برس کی عمر کو نہ پہنچ جائے اور اپنی ذاتی کمپنی کا مالک نہ بن جائے، جس کا سالانہ ریونیو ابا کی مقرر کردہ ایک مخصوص رقم سے زیادہ ہو۔ تب تک اسے ہر ماہ کمپنی کی طرف سے ایک مختص کردہ جیب خرچ ملے گا، جس میں سالانہ 5% کا اضافہ کیا جائے گا۔ اس نے بد دلی سے کاغذ رکھا۔ بیربل کو کتنا برا لگا ہوگا۔ اسے جائیداد میں اپنا حصہ کمانا پڑے گا ماہر۔ تم کسی کیڑے کو بھی وقت سے پہلے اس کے کون سے نکال دو تو وہ اپنی کمزوری کے باعث باہر کی دنیا میں سروائیو نہیں کر سکتا۔ بیربل پھر انسان ہے، تم اس میں ترس کھا کے نکال دو۔ اسے اس کے کون سے نکالو گے تو وہ اڑنا کیسے سیکھے گا؟ انہوں نے ماں کو بھی حصہ دیا ہے، وہ ناخوش نظر آتا تھا۔ مجھے ڈر ہے کہ شمس کمپنی میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا اور ہم ایسا کرنے دیں گے؟ ناممکن۔ مالک کا لہجہ اٹل تھا۔ میں نے وکیل سے بات کر لی ہے، قاسم نے اس کا حصہ ایسے مختص کیا ہے کہ اسے گھر بیٹھے ایک رقم ملتی رہے گی، لیکن وہ کمپنی کے معاملات میں نہیں بول سکتی۔ قاسم نے یہ سب تمہیں تمہاری ماں کے ساتھ جوڑے رکھنے کے لیے کیا ہے۔ ماہر نے منہ میں کچھ بڑبڑا کے سر جھٹکا اور دراز کھول کے سگار کا پیکٹ نکالا۔ مالک نے ناپسندیدگی سے اس کو دیکھا۔ تم نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ اسے چھوڑ دو گے۔ کہا نا، یہ میری محبوبہ ہے اور میں اس سے وفادار ہوں، ہمارا ساتھ قبر تک کا ہے۔ آزردگی سے مسکرا کے اسے لبوں سے لگایا۔ مالک نے گہری سانس لی۔ جس وقت مے فیئر کے اس آفس میں ماہر اور مالک قاسم فرید کی وصیت پہ غور کر رہے تھے، ان سے چند کلومیٹر دور ایک رہائشی علاقے میں بنے چھوٹے سے گھر کے بیڈ روم میں تناؤ کا سا ماحول تھا۔ رابیل بیڈ پہ عجیب آزردہ بیٹھی تھی، آنکھیں گیلی، سر بیڈ کراؤن سے ٹکا ہوا۔ وقت نے اسے بوڑھا اور کمزور کر دیا تھا، خوبصورتی کملا گئی تھی، ایک ویرانی سی تھی جو آنکھوں میں ٹھہری تھی۔ شمس سامنے کھڑا الماری میں نہ جانے کیا تلاش کر رہا تھا۔ وہ ایک ادھیر عمر آدمی تھا جس کی آنکھیں چھوٹی اور شاطر تھیں، سرمئی بال سر سے اڑے سے تھے اور پیشانی کی شکنیں اسے مزید ناپسندیدہ بنا رہی تھی۔ تلاش رو کے وہ پلٹا اور ایک تنزیہ نگار رابیل پہ ڈالی۔ کب تک روگی اپنے سابقہ شوہر کے لیے؟ رابیل نے آنکھیں بند کی، ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکلا اور تھوڑی سے نیچے بہتا گیا۔ وہ ایک مہربان آدمی تھا شمس، میں نے اس کو بہت دکھ دیے ہیں۔ شمس نے زور سے مٹھی بھینچ لی، جیسے بہت ضبط سے خود کو روکا۔ وہ ایک خود غرض آدمی تھا، پلانر تھا۔ اس نے بیربل کو تم سے ملنے کی سزا دی اور اسے جائیداد سے بے دخل کر دیا اور اپنے ڈرگ ایڈکٹ بیٹے کو ہر شے کا نگران بنا دیا۔ ماہر ڈرگز نہیں کرتا، وہ صرف سگار پیتا ہے۔ وہ جواباً دبا دبا سے چلائی۔ ہاں، تمہیں کیا معلوم، تم سے تو وہ ملتا بھی نہیں۔ الماری کا پٹ زوردار آواز سے بند کیا اور غصے سے بڑبڑاتا باہر نکل گیا۔ رابیل نم آنکھوں سے اسے جاتے دیکھتی تھی۔ شمس کا یہ انداز اس وقت سے تھا جب سے اس کے وکیل نے اسے کال کی تھی۔ شمس گھر سے باہر نکل آیا اور کھلی فضا میں گہرے سانس لے کے خود کو پرسکون کرنا چاہا، پھر موبائل پہ ایک نمبر ملاتے ہوئے سڑک کنارے چلنے لگا۔ سرکار؟ سلسلہ ملتے ہی وہ بے بسی سے بولا، جیسے کوئی بچہ فیل ہونے پہ استاد کے پاس پریشانی سے آتا ہے۔ کیسے ہو شمس میاں؟ ایک معنی کے طنز میں ڈوبی آواز سنائی دی۔ شمس نے بے بسی سے سڑک کنارے بنے گھروں کے قطار کو دیکھا۔ خوش نہیں ہوں۔ اب بھی خوش نہیں ہوں؟ سرکار کی آواز میں تعجب تھا۔ تمہارے لیے اتنا لمبا چلا کاٹا میں نے، آسان نہیں ہوتا ہنڈیا کا جادو کرنا، لیکن سرکار نے کر دکھایا نا۔ تمہارے رقیب کے خون میں جادو ایسا بٹھایا کہ اس امیر بڈھے کا سارا پیسہ اور بڑے بڑے ڈاکٹر اس کو بچا نہیں سکے، لیکن تم اب بھی خوش نہیں ہو؟
کیا فائدہ اس کے مرنے کا اگر اس میں کمپنی میں شراکت دار نہیں بن سکتا؟ وہ بے چینی سے بولا۔ بڈھا اتنی قانونی پیچیدگیاں چھوڑ گیا ہے کہ اس کا بیٹا اور بھائی مجھے کمپنی کے دروازے سے بھی داخل نہیں ہونے دیں گے۔ بے بسی اب غصے میں بدلنے لگی۔ ہر کام جادو سے نہیں ہوتا شمس میاں، کچھ اپنا ذہن استعمال کرو، اس کے بیٹے کو آرام کرو، اپنا راستہ صاف کرو۔ سرکار کی آواز پرسکون تھی۔ دیکھو، میں تمہیں تمہاری منہ مانگی قیمت دوں گا۔ شمس کی آواز دھیمی ہوئی۔ تم کسی طرح ماہر کا دل میری طرف سے صاف کر دو، ایک دفعہ وہ مجھے کمپنی میں داخل ہونے دے، آگے میں سنبھالوں گا۔ سرکار نے گہری سانس لی۔ ہم بندے کو بیمار کرتے ہیں، مار بھی سکتے ہیں، لیکن کسی کے دل سے برسوں پرانی نفرت نہیں نکال سکتے۔ اب تم خود ہاتھ پیر مارو شمس میاں، کیا ساری عمر ہم نے تمہارے کام کر کے دینے ہیں؟ سرکار پلیز، میری برسوں کی محنت رائے گاں جائے گی۔ دوسری جانب چند لمحوں کے لیے خاموشی چھائی رہی، پھر سرکار کی پرسوچ آواز گونجی۔ تمہاری بیٹی کیسی ہے؟ شمس جہاں تھا وہیں سن رہ گیا، بالکل صاف، چہرہ سفید پڑا۔ میری بیٹی کا کیا ذکر؟ صرف حال پوچھا ہے، یہ نہیں کہا کہ اس سے ملواؤ۔ پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ سرکار کے آواز میں کچھ معنی خیز تھا، ایسے راز جن سے جادو کرنے اور کروانے والے واقف ہوتے ہیں۔ شمس نے بدک تھوک نکلا۔ میری بیٹی کے بارے میں بات نہ کیا کرو سرکار، وہ معصوم ہے، میری سیاہ کاریوں سے اس کا تعلق نہیں۔ اچھا، برا نہ مانو، ہم کچھ کرتے ہیں۔ سرکار نے ہنس کے فون رکھ دیا۔ شمس نے فون نیچے کیا اور پریشانی سے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ سڑک پہ تنہا تھا، قریبی گھر خاموش تھے، کسی نے اسے کال کرتے نہیں دیکھا تھا، لیکن بے چینی ختم نہیں تھی۔ ایک ایسے دلدل تھی جس میں پھنس کے نکلنا ناممکن تھا۔ عاملوں کی چوکھٹ پہ ایک دفعہ جو چلا جائے وہ واپس نہیں جا سکتا۔ ایک عمل کے بعد دوسرا عمل، ایک مشکل کے بعد دوسری جانب اپنے کمرے میں موجود سرکار نے مسکرا کے موبائل رکھا۔ سرکار کا کمرہ وہی رہا جسے تم حال میں سرکار کا عمل کرتے ہوئے دیکھتے ہو، اسی طرح سامان بکھرا ہوا۔ البتہ سرکار کا چہرہ قدرے جوان تھا، جھریاں کم اور اس کے بال سیاہ سفید کھچڑی جیسے۔ سر پہ نارنجی رومال باندھے، اس نے پیروں کی آلتی پالتی کر رکھی تھی۔ اب اس کے سامنے چند کاغذیں اور زائچے رکھے تھے۔ کب تک چھپاؤ گے مجھ سے اپنی بیٹی کو شمس؟ اس نے مسکرا کے کہا اور ایک کاغذ اٹھا لیا۔ اس کے تعویذ لکھنے کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ آج لندن میں قاسم فرید کی رہائش گاہ پہ ان کی یاد میں ایک ڈنر منعقد کیا گیا، جس میں عزیز و اقارب سیاہ لباس پہنے شرکت کرنے آ رہے تھے، لیکن یہ سوگ صرف اس ایک گھر کا سوگ تھا۔ ان سے کئی ہزار میل دور لاہور کے ایک مبین منزل نامی گھر میں ماحول مختلف تھا۔ وہاں شادی کے فنکشن پہ جانے سے پہلے والی افراتفری مچی تھی۔ لاؤنج کے تخت پہ حور جہاں بیگم بیٹھی، وہ حال کے مقابلے میں قدرے کم فربیہاں، چہرہ زیادہ تر و تازہ، کامدار کا کاسنی لباس پہنے، بالوں کی چوٹی بنا دی، ساتھ ساتھ اونچی آواز میں ملازمہ کو ہدایت دے رہی تھی۔ سغرا، ہمیشہ شادی پہ دیر ہو جائے گی، کریلے فرائی کر کے رکھیں، انہیں فریج میں رکھ دینا اور پودوں کو پانی لازمی دے دینا۔ اف ماں، آپ کی تقریر ختم ہو تو میں لائن سے لگاؤں نا آپ کو۔ آنکھیں بند کریں۔ ان کے سامنے کھڑی ماہر ڈپٹ کے بولی، ایک ہاتھ کمر پہ رکھے، دوسرے میں آئی لائنر پکڑے، وہ جھنجھلائی ہوئی لگ رہی تھی۔ 19-20 سال کی ایک پیاری سی لڑکی، بوب کٹ بال، گردن میں بھاری چوکر، کانوں میں جھمکے، کامدار لباس اور کلائیوں میں سونے کے بھاری کنگن اور چوڑی۔ پہلی نظر میں معلوم ہو جاتا کہ اس کی شادی کا کچھ عرصہ ہی گزرا ہے۔ اچھا۔ ماں نے آنکھیں بند کی، وہ جیسے ان پہ جھکی اور لائنر کی لکیر کھینچنا شروع کی، ماں نے پٹ سے آنکھیں کھولی۔ اوہو سگرا، چولہا بند کرو، چائے ابل گئی ہوگی۔ ماہی کا ہاتھ پھسلا اور لائنر ان کی آنکھ کے کنارے پہ لگ گیا۔ اف، وہ دان پیستی ہوئی سیدھی ہوئی۔ میں نہیں لگا رہی، آپ تقریر کر لیں پہلے۔ کھٹاک سے لائنر کی کیپ چڑھائی اور صاف سومنے پہ بیٹھ کے خفکی سے سینے پہ بازو لپیٹ لیے۔ اچھا میری بیٹی، اب نہیں بولتی، واپس آؤ۔ انہوں نے پیار سے پکارا، لیکن ماہی نے ہوں کہہ کے رخ موڑ لیا۔ اس کی ماں سے 2-3 دن میں 3-4 لڑائیاں ہنستے کھیلتے ہی ہو جاتی تھی۔ اچھا مالا کو دیکھاؤ، کیا وہ آئے گی؟ مالا کو اس کی ناراضی کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ ماہی نے خفکی سے انہیں گھورا، نہ چاہتے ہوئے اٹھی۔ مالا اپنے کمرے میں، اور اب اس سے کوئی تیسری دفعہ پوچھنے جا رہی تھی کہ کیا وہ شادی میں شرکت کرے گی یا ہمیشہ کی طرح انکار کرے گی۔ مالا اپنے کمرے میں تھی، بیڈ پہ بہت سے کاغذ پھیلائے، لیپ ٹاپ 2 تکیوں کے اوپر رکھے، سوچ کے کچھ ٹائپ کر رہی تھی۔ وہ 22-23 برس کی خوبصورت لڑکی، بال چھوٹے، بدک کندھوں کو چھوتے، آنکھیں حورے جہاں جیسی سبز، اور ہاں، اس کے دونوں رخساروں پہ بہت سے گلابی دانے نکلے تھے۔ اسے شدید ایکنگ ہو رہی تھی۔ ماہی نے دھاڑ سے دروازہ کھولا تو وہ چونکی۔ مالا، تم ہمارے ساتھ چل رہی ہو؟ میں نے کیا کرنا ہے، شادی میں جا کے تم لوگ جاؤ مزے کرو، وہ اپنے ازلی ٹھنڈے انداز میں بولی اور اسکرین کی طرف متوجہ ہوگی۔ ماہی کے ابرو سوچنے والے انداز میں اکٹھے ہوئے۔
اس کے بیڈ کے قریب آئی اور کندھے کے اوپر سے لیپ ٹاپ اسکرین کو دیکھا. تم کیا کر رہی ہو؟ وہ میرا کلاس فیلو ہے نا ظہیر، اس نے مجھے اپنا بزنس پلان بھیجا ہے. مگر تم نے تو اس کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا تھا. ہاں بابا، میں نہیں کر رہی اس کے ساتھ کام، میں صرف اس کا پلان دیکھ کے سوچ رہی ہوں کہ اگر میں اس کھنڈر عمارت کی مالک ہوتی جسے وہ ریسٹورانٹ میں تبدیل کرنا چاہتا ہے تو میں کیا کرتی. وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے پین تھوڑی پہ رکھے کہہ رہی تھی. اس کی آنکھوں میں ایکسائٹمنٹ بھری چمک تھی. ماہی ہلکی سے مسکرائی. میں بتاتی ہوں کیا کروں. اس عمارت کو نئے سرے سے رینوویٹ کرو، ڈیکور کرو، اس کا نقشہ ہی بدل دو. میں جس دن عباد کے ساتھ کینیڈا شفٹ ہوئی نا، میں نے اس کے بسیدہ اپارٹمنٹ کو تبدیل کر دینا ہے. ماہی اور ماہی کے اپنے گھر سے جانے کے خواب. میری بہن، صرف رینوویشن کرنے سے ریسٹورنٹ کامیاب نہیں ہو جاتے، ہر تبدیلی کی کوئی کہانی ہوتی ہے، اور اگر نہ ہوئی تو کہانی بنانی پڑتی ہے. اچھا بزنس مین وہ ہوتا ہے جو اس کہانی کو بیچنے کا فن جانتا ہو. پھر اسکرین کو دیکھا، ایک آئیڈیا ہے میرے ذہن میں، لیکن تم اس ظہیر کو فری میں آئیڈیا نہیں دو گے، مجھے نا وہ بڑا 2 نمبر لگتا ہے. ویسے مالا نے مسکرا کے اسے دیکھا اور افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا. تم جا کے شادی کا زردہ کھاؤ، جاؤ جاؤ جاؤ. ماہی نے ہوں کہہ کے بال جھٹ کر باہر نکل آئی. آپ کی شہزادی کا کوئی نیا بزنس آئیڈیا سوجا ہے، وہ نہیں آ رہی. ماں کے سامنے اس نے لائنر اٹھایا، پھر وارننگ دی. اگر اب آپ نے آنکھیں کھولی تو اللہ کی قسم چہرے پہ ایسے نقش و نگار بناؤں گی کہ کبیرہ تائی کا دل خوش ہو جائے گا. ماں نے جھک کے اپنی چپل اتاری تو اس نے جلدی سے ان کا ہاتھ پکڑا. اچھا لگا رہی ہوں. بدک لائنر والا مرحلہ مکمل ہوا. ماں نے فوراً اسے آنکھیں کھول لی اور اسے اپنے سر سے ٹلنے کا اشارہ کیا. پھر پرس سے اپنی اکلوتی لپسٹک نکالی اور چھوٹے آئینے کو ہاتھ میں پکڑے لپسٹک لگانے لگی. ہورے جہاں بیگم کا میک اپ بس اتنا ہی تھا. ویسے میں اگلے ہفتے امریکہ جا رہی ہوں. پیچھے آپ کا مالا کے ساتھ گزارا کیسے ہوگا؟ وہ ساری ان کتابوں میں سردی کمرے میں بیٹھی رہی ہوگی، آپ تو بور ہو جائیں گی. ماں نے ناک سے مکھی اڑائی. تیری ماں کو فرق نہیں پڑتا. شاباش میرے کانٹے لا رکھے تو ہیں سامنے. یہ پرپل والے؟ اف ماں، یہ پرپل نہیں، لائلک کاسکنگ ہے. آپ مجھے آج بتا ہی دیں، آپ کلر بلائنڈ تو نہیں؟ ماہی نے ماتھے کو چھوا. ماں نے ساتھ کا پرس زور سے اس کی طرف دے مارا. اس نے بڑک سر پیچھے کر لیا اور ہنستے ہوئے بولی، سوچ رہی ہوں امریکہ سے آپ کے لیے نظر تیز کرانے کی دعا لے آؤں. سیڑھیوں سے نیچے آتے معید نے اس کا آخری فقرہ سن لیا تھا. بس ماہی کو آج کل بہانا چاہیے بار بار ہمیں یاد کروانے کا کہ وہ امریکہ جا رہی ہے. پینڈو چلے ہیں نیو یارک. اور اس بات پہ ماں بینا کے سر پہ لگی، تلوں پہ بجھی. اپنے سسرال میں ایک شادی اٹینڈ کرنے جا رہی ہوں. پہلے بہو ہوں خاندان کی، سب میرے آگے پیچھے ہوں گے. ہاں، جوتے لے کر. وہ ہنسا تو ماہی نے غصے سے اسے دیکھا. تم جیسوں کو میں نے امریکہ جا کے شاپنگ کے وقت بالکل یاد نہیں رکھنا. اوقات تو تمہاری $1 اسٹور والی ہے، وہیں سے $2 کے شیمپو اٹھا لاؤ گی ہماری سر امریکی رشتے داروں کی طرح. وہ اسے چڑھانے سے باز نہیں آیا تھا. اور تم کوئی ساری عمر کے لیے نہیں جا رہی، 2 ماہ کے لیے جا رہی ہو. واپس تمہیں ہمارے پاس ہی آنا ہے. پھر اس نے غور سے ماں بہن کی تیاری دیکھی. آپ دونوں دلہنیں بنے کہاں جا رہی ہیں؟ بخت بی کی بیٹی کی شادی میں. چلو جی، غریب لوگوں کی شادی ہے، اتنا ڈریس اپ ہو کے کیوں جا رہی ہیں؟ لیکن ہورے جہاں ان کی بیٹی نے معید کو فکرہ مکمل نہیں کرنے دیا. دونوں کے چہرے سرخ ہوئے اور آستین میں چڑھا لی گئی. کوئی امیر غریب نہیں ہوتا، خوشی سب کی برابر ہوتی ہے. دل سے شرکت کرنی چاہیے. آئندہ یہ بات نہ کہنا. دونوں ایک ساتھ اس پہ حملہ آور ہوئی. معید نے جلدی سے ہاتھ کھڑے کر دیے. اوہ ہو، میں تو ایسے ہی کر رہا تھا. جائیں فیشن شو میں، مجھے کیا. دونوں ماں بیٹی نے ہوں کہہ کے اسے گھورا اور واپس اپنی تیاریوں میں مگن ہو گئی جیسے ابھی کسر رہ گئی تھی. تھوڑی دیر بعد باہر سے آتی آوازیں بند ہو گئیں. ماہی اور ماں جا چکی تھی. مالا نے لیپ ٹاپ رکھا اور گردن دائیں بائیں اسٹریچ کی جیسے تھک گئی ہو. پھر بستر سے اتری اور سلیپرز پیروں میں گھسیڑے. وہ سادہ لمبے کرتے اور جینز میں ملبوس تھی. گردن میں کسی دور سے سوٹ کا دوپٹہ مفلر کی طرح ڈالا ہوا تھا. چہرہ میک اپ سے خالی تھا اور بال شاید صبح کے بعد برش نہیں کیے تھے. پانی اٹھاتے ہوئے باہر نکلے اور چھوٹے بال دوسرے ہاتھ میں اکٹھے کیے. پھر پونی ان پہ کس کے لپیٹتے ہوئے کچن میں آئی. سنک کے اوپر بنی کھڑکی سے باہر پودوں کی کٹنگ کرتی سغرا دکھائی دے رہی تھی. وہ وہیں کاؤنٹر کے ساتھ اونچے اسٹول پہ بیٹھ گئی. تھوڑی مٹھی پہ جمائے اور باہر نظر آتے لہلہاتے پودوں کو دیکھنے لگی. ماں نے بھی کیا کیا شوق پال رکھے تھے. سارے گھر کو پودوں سے بھر رکھا تھا. نہ جانے نے کیا ملتا تھا ان کے اتنا خیال رکھے. مالا کو تو ان سب میں فرق کرنا بھی نہیں آتا تھا. سبزے کو دیکھتے اس نے لمحے بھر کے لیے آنکھیں بند کی. جیسے ہی بصارت اندھیر ہوئی ذہن کے پردے پہ بہت سے واقعات ابھرنے لگے.
ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوئے اس کے کلاس فیلوز کا گروپ لنچ پہ اکٹھا تھا. سبھی کھانا ڈالنے کے لیے اٹھ کے بفے ٹیبل کی طرف جا رہی تھی. وہ بھی جانے کے لیے کھڑی ہوئی تھی لیکن ظہیر نے اسے روکا. مالا، تم سے ایک بات کرنی ہے. ظہیر اس زمانے میں کافی دبلا پتلا ہوا کرتا تھا، امیر باپ کا بیٹا. سب کو معلوم تھا کہ اس کا مستقبل روشن ہے، اسے دوسرے انٹرپرینر کی طرح اسکریچ سے شروع نہیں کرنا پڑے گا. وہ واپس اسلام آباد جائے گا، اپنے باپ کا پھیلا ہوا کاروبار سنبھالے گا. کیا بات ہے؟ اس نے تعجب سے ظہیر کو دیکھا. ریسٹورانٹ کی زرد روشنی میں اس کا ایکنی زرہ چہرہ گلابی لگ رہا تھا. وہ چھوٹے بالوں کو ہاف کیچے میں باندھے ہوئے تھی اور سادہ سبز آنکھیں سوالیہ انداز میں ظہیر پہ جمی تھی. جینس کے اوپر لمبا کرتا، گردن میں لپٹا رنگ برنگا اسکارف، پیروں میں پہنے فلیٹ جوتے. میک اپ یا جویلری کا نام اور نشان تک نہ تھا. میرے ابو نے اسلام آباد میں ایک پرانا ریسٹورینٹ خریدا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ میں اس کو رینوویٹ کر کے چالو کروں، اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس میں میرا ساتھ پارٹنرشپ کر لو. میں؟ مالا نے جھمبے سے سینے پہ انگلی رکھی. مگر مجھے تو ریسٹورینٹ مینجمنٹ کا کوئی تجربہ نہیں ہے. تم ذہین ہو، پھر تمہیں ہمیشہ نئے آئیڈیاز آتے ہیں. اتنے سال سے گروپ پروجیکٹس میں دیکھ رہا ہوں. وہ دبی آواز میں کہہ رہا تھا، ساتھ ہی احتیاط سے ادھر ادھر بھی دیکھ لیتا. دوسرے کلاس فیلوز دور بفے ٹیبل کے گرد کھڑے تھے. یقیناً ظہیر اب اپنے ارادے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا. ابو جس طرح کا ریسٹورینٹ بنانا چاہتے ہیں، ایسے ریسٹورینٹ اسلام آباد میں بہت ہیں. مجھے کچھ مختلف کرنا ہے تو میرا ساتھ تو دو. لیکن میں لاہور سے کیسے کام کروں گی؟ اسلام آباد شفٹ ہو جاؤ. نہیں ظہیر، اس نے نرمی سے معذرت کی. میری ماں یہاں ہے، پھر ماہی کی بھی شادی ہو چکی ہے، میں گھر نہیں چھوڑ سکتی. وہ رکی. کیا اسے ظہیر کو دوسری وجہ بتا دینی چاہیے؟ شاید ابھی نہیں. تم مجھے اس پلان سے باہر ہی سمجھو. اس کا جواب حتمی تھا. ظہیر کو حیرت بھی ہوئی اور مایوسی بھی. سوچ کے جواب دینا یار، تمہارا کیریئر بن جائے گا. اس نے مسکرا کے دائیں بائیں سر ہلایا. میرا جواب یہی رہے گا، میں لاہور نہیں چھوڑ سکتی. وہ منظر ہوا میں تحلیل ہو گیا. مالا نے آنکھیں کھولی. کھڑکی کے اس پار دکھائی دیتے پودوں کے پتے ہوا سے جھوم رہے تھے. وہ مسکرا دی، لیکن یہ مسکراہٹ کہاں سے آئی تھی؟ اس نے پھر سے آنکھیں بند کی اور اس اصل وجہ کو یاد کیا جو اس دن ظہیر کو نہیں بتا سکی تھی. بناگاؤں کے پیچھے ایک منظر بننے لگا. ماہی اور مالا بستر پہ ساتھ ساتھ پیر اوپر کے بیٹھی تھی اور ماں ان کے سامنے تھی. ایک ٹانگ موڑے، ایک کو لمبی کی، دوپٹہ سر پہ جما کے کانوں کے پیچھے سے درمیان میں مونگ پھلی کی ٹرے رکھی تھی. ماں مونگ پھلی کو انگوٹھے اور انگلی سے توڑتی، اندر سے دانا نکالتی ہے، خود منہ میں ڈالتی اور دوسرا بیٹیوں کو پکڑاتی. حالانکہ وہ اپنی مونگ پھلی خود بھی نکال رہی تھی، ماہی تو دانتوں سے توڑتی جاتی تھی. مالا کی رفتار بدتر سست تھی. وہ غور سے ماں کی بات سن رہی تھی. میں نے سمرین آپا سے سوچنے کے لیے وقت مانگا ہے. سر جھکا کے مونگ پھلی کو چھلکے سے علیحدہ کرتے ہوئے ماں کے چہرے پہ مطمئن سے مسکراہٹ تھی. اب تم بتاؤ مالا، سہیل کا اپنا بزنس ہے، خوش شکل ہے، شریف اور خاندانی بھی ہے. سب سے بڑی بات، ٹریول بہت کرتا ہے، کبھی اس ملک جا رہا ہے کبھی اس ملک. ماہی نے چیک کے لقمہ دیا. سفر کرنے کی شوقین ماہی جو پہلے ہی امریکہ جانے پہ پھولے نہیں سما رہی تھی، اس کی خوشی دگنا ہوگی. مالا نے اسے کوہنی ماری. تم چپ کرو. اسے ٹوک کے سنجیدگی سے ماں کو دیکھا. آپ نے سمرین آنٹی کو بتایا نا کہ میں شادی کے بعد بھی فری لانس آرٹسٹ کے طور پر کام کرنا چاہتی ہوں؟ ہاں بیٹے، ان کو کوئی اعتراض نہیں. سمرین چاہتی ہے کہ سہیل کو ہمارے گھر لے آئے تاکہ ہم سب اس سے اور وہ ہم سے مل لیں. میں نے تو اسے اس کے بچپن میں آخری ہی دفعہ دیکھا تھا، مگر میں نے اسے انسٹاگرام پہ اچھا خاصا سٹاک کر لیا ہے. ماہی نے مسکرا کے پلکیں جھپکائی تو مالا بے اختیار ہنستی. ماں نے بھی آہ بھر کے اسے دیکھا. تم نہیں سدھرو گی. سچی بات ہے، میں تو بہت امپریسڈ ہوئی ہوں. اتنا امیر، اوپر سے ہینڈسم، پھر ملک ملک پھرنے والا بندہ مل جائے. اور مالا کو بھی دنیا گھومنے کا شوق ہے. بس میری طرف اس کا اعلان نہیں کرتی. ہاں. ماں نے مونگ پھلی توڑ کے بڑھائی اور ماہی نے اس سے پہلے ہی اچک لی. ایک دفعہ پھر ہنسی. اس کا جواب اس کی ہنسی میں چھپا تھا. اگر آپ کو لگتا ہے تو آپ ان کو بلا لیں. سمرین آنٹی کے بیٹے کی تصویر تو میں نے دیکھ رکھی ہے. اچھا ہے، ملاقات بھی ہو جائے. وہ بظاہر سنجیدگی سے کہہ رہی تھی لیکن چہرے کی خوشی انوکھی تھی. ہاں. ماں اس کو دعا دے کر رک گئی. کپڑے جھاڑے، پھر افسوس سے فرش پہ گرے چھلکوں کو دیکھا جو یقیناً ماہی کے ہاتھوں سے پھسل رہے تھے. امریکہ جا کے یہ حرکتیں نہ کرنا، ناک کٹواؤ گے میرا. اسی لمحے معید نے چوکھٹ سے اندر جھانکا. اس عمر میں رائنو پلاسٹی کروا کے آپ کیا کریں گی پورے جہاں بیگم؟ بہت ہی افسوس سے پوچھا. ماں نے خشمگین نگاہوں سے اسے دیکھا. میرا بیٹا ذرا اندر آ، میں تیری ڈاکٹری نکالتی ہوں. ڈاکٹری سے یاد ہے معید، تم ڈرما میں اسپیشلائزیشن کیوں نہیں کر لیتی؟ میں یہ ایکنی کا علاج میں مفت نہیں ہو جائے گا. وہ مونگ پھلی توڑتے ہوئے مزے سے بولی تو معید نے ٹھنڈی سانس لی. ہاں سوچ رہا ہوں ڈرما میں چلا جاؤں. اس کا مریض نہ مرتا ہے نہ ٹھیک ہوتا ہے، پیسہ ہی پیسہ ہوگا. ماں کا جوتے ہی ہینگر کی تلاش میں آگے پیچھے مڑتے دیکھے وہ وہاں سے کھسک گیا.
وہ اس کے پیچھے چلی گئی. جیسے دروازہ بند ہوا ماہی جھٹ سے اس کی طرف پلٹی. بہت سی مونگ پھلی اچھل کے لحاف پہ گری. اف مالا وہ اتنا شاندار بندہ ہے, میں تو ابھی سے تمہاری شادی کے لیے ایکسائٹیڈ ہوں. وہ جواباً دھیرے سے ہنس گئی. تھوڑی سی ایکسائٹیڈ تو میں بھی ہوں, ہے نا. دیکھو کتنا اچھا ہو گیا, تو تم نے پڑھائی مکمل کی, اتنا اچھا رشتہ مل گیا, اور سب سے بڑی بات وہ ٹریول کا شوقین ہے. وہ دونوں اس بات پہ ایک ساتھ ہنس دی. پھر مالا نے چہرہ موڑا تو سامنے رکھی سنگھار میں اس کے آئینے میں اپنا عکس نظر آیا. بس اب میں اس ایکنی کا باقاعدہ علاج کرواؤں گی. گردن دائیں بائیں گھما کر اپنے گال دیکھے. وہ یہ دوست کہتا تھا ڈرما کے مریض کے چکر ہر ماہ لگتے ہیں, اور ہر ماہ ایک بڑی رقم اس کے علاج کے لیے نہیں نکال سکتی تھی. شاید نکال بھی لیتی ہیں اگر وہ اصرار کرتی, مگر وہ ماں پہ کبھی بوجھ نہیں ڈالتی. البتہ اب شادی ہونی تھی تو یہ کروانا لازم تھا. جہیز کے دوسرے خرچوں میں ان کا خرچہ بھی نکل آئے گا. اس نے آنکھیں کھولی. وہ ابھی تک کچن کاؤنٹر پہ بیٹھی اور سامنے کھڑکی کے اس پار ملازمہ پودوں کو پانی دیتی دکھائی دی. دوسری بہت سی لڑکیوں کی طرح کشمالا نے بھی اپنے بہت سے خواب اور ناتمام حسرتیں شادی کے لیے بچا کے رکھی. شادی ہو گئی تو میں یہ کروں گی, کیونکہ شادی خوشی کا دوسرا نام تھا, اور وہ واقعی خوش تھی. وہ ایک کچا پکا سا مکان تھا جس کے کمرے میں قطار میں بنے تھے. صحن میں کناتیں لگی. ایک کونے میں تختے رکھ کے سٹیج بنایا گیا جس پہ بھڑکیلے نارنجی اور سرخ لباس والی دلہن پیلے سونے کا زیور پہنی بیٹھی تھی. دوسرے کونے میں ایک موڑے پہ بیٹھی دبنگ سی عورت دیگ پہ جھکی چھوٹی پلیٹ سے چاول نکال نکال کر ڈشز میں ڈال رہی تھی. اس کی شلوار پہ گھٹنے کے قریب دیگ کی کالک لگ چکی تھی, لیکن وہ اس سے بے نیاز بس کھانا پورا ہو جائے. جیسے ہی وہ ایک ڈش بھرتی, ساتھ کھڑی کو لے کے اسے چکتی اور بھاگ کے مہمانوں کے سامنے جا کے رکھتی. یہ ایک سادہ سی شادی کا منظر تھا. صحن میں چارپائیاں بھی تھی, ٹینٹ سروس کی سرخ کرسیاں بھی. شادی میں شریک قریباً سبھی عورتیں ایک جیسی تھیں, چم چم کرتا لباس, گہری لپسٹک اور لائنر, پیلا زیور, سوائے حور جہاں اور ماہی کے. وہی دونوں اپنے کامدار لباس اور سٹائل کی وجہ سے ان سب سے ممتاز تھیں. حور جہاں بیگم ایک چارپائی پہ بیٹھی تھی, ایک ٹانگ موڑے ایک سیدھی لمبی کی. وقت بی نے بہت کہا کہ وہ ان کے لیے ہمسائے کی بہو کے جہیز کا صوفہ منگوا دیتی ہے, لیکن حور جہاں نے سختی سے منع کر دیا. بس کرو بختو, ساری عمر چار سدا میں چارپائیوں پہ بیٹھے ہیں ہم, اس میں کیا ہے. اور آرام سے اسی پہ تکیے کے سہارے بیٹھ گئی. ماہی بھی ساتھ ہی ٹک گئی. یہ بخت بی کی تیسری بیٹی کی شادی تھی. ماہی نے ان کی ہر شادی میں شرکت کی تھی, اس لیے وہ سب کو پہچانتی تھی. سب رشتہ دار ان کے گرد جمع تھے. تم بخت بی کی بھانجی ہو نا زلیخا؟ ماہی ایک ایک کو نام سے پکار کے پوچھی تھی. چھوٹی کوسے کتنی بڑی ہو گئی ہے. وہی تم اسکول جاتی ہو, یہ سارے دن گھر میں اپنی ماں کا سر کھاتی ہو. آنکھیں نکال کے اسے گھورا. سب نے کہہ لگایا, اور تم نے بڑا وزن کام کیا ہوا ہے سکینہ, لگتا ہے تمہارے حصے کا کھانا تمہاری ساس کھا جاتی ہے. ماہی نے شرارتی آنکھوں سے دیگ سے کھانا ڈالتی عورت کی طرف اشارہ کیا تو ساری لڑکیاں کھلکھلا کے ہنس دی. ماں نے اس کو چٹکی کاٹی. بری بات, کسی کے وزن کا مذاق نہیں اڑاتے. اچھا, آپ کے وزن کا اڑا سکتے ہیں. ماہی نے پلکیں چپکائی. ماں ہوں کر کے بخت بی کی طرف متوجہ ہوگی. لڑکا کماتا بھی ہے یا ایسے رشتہ کر دیا ہے بختو؟ نہیں کماتا ہے, اپنے موبائلوں کی دکان ہے. بس اللہ بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے. اللہ اچھے نصیب ہی بناتا ہے, کچھ خود بھی آواز اٹھانی پڑتی ہے. کسی نے ٹینٹ سروس والوں کی پلاسٹک کی پلیٹیں سامنے لا کے رکھی. کوئی برف اور پانی سے بھرا اسٹیل کا جگ لے آیا. پھر چھوٹے سلیم نے پلاسٹک کا سفید ڈونگا سامنے لگایا. بہت پتلی اور خوب لمبی چوڑی روٹیاں بھی آ گئی. کھانے میں مرغی کا سالن جس میں بہت سا تیل تیر رہا تھا, مگر ماہی جانتی تھی کہ پتلی روٹیاں مسالے دار سالن بہت مزیدار ہوگا. تمہاری بڑی بیٹی نظر نہیں آ رہی. ماں نے غور سے اطراف میں دیکھا. بخت بی نے سر جھکا دیا. اس کے بندے نے نہیں آنے دیا. کہا بھی تھا اس نہ کھٹے کو نہ دو رشتہ, مگر تم نے میری ایک نہیں سنی. ماں سخت برہم ہوئی. تابا سے کہو گھر آ جائے, بلکہ میرے پاس آ جائے, اس کی مارے نہ کھاتی رہے. وہ تابا کو ابھی تک مارتا ہے؟ سالن ڈالتی ماہی کا ہاتھ رک گیا. پچھلی دفعہ جب وہ منا کے اسے گھر لے کر گیا تھا نا, تو مارنے کی قسم اٹھائی تھی. ماں نے گہری سانس بھری. بد زبان بیوی اور تشدد کرنے والا شوہر یہ کبھی نہیں بدلتے, ان کو بدلنا پڑتا ہے. ماہی کی بات سمجھنے میں چند منٹ لگے. باجی 3 بچوں کے بعد اسے کیسے چھوڑے؟ غریب عورت کی تو قسمت میں ہی مار کھانا ہے. بیٹے غریب کی ہو یا امیر کی, جب تک اپنے لیے آواز نہیں اٹھائے گی مارے ہی کھائے گی. نہیں ماں, امیر عورت کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. وہ کھڑے کھڑے شوہر کو گھر سے نکال دیتی ہیں. امیروں کے صحیح مزے ہیں. پھر ساتھ بیٹھے لڑکیوں کو دیکھ کے تبصرہ کیا. اسی لیے مجھے امیر لوگ زہر لگتے ہیں. لڑکیاں پھر سے کھلکھلا دی. آپ خود بھی تو امیر ہو باجی. وہ سب بہت اسٹائش سے اسے دیکھ رہی تھی. دانت نہ نکالو, تمہارے لیے میں امیر ہوں, مجھ سے پوچھو. میرے شوہر نے میرے لیے امریکہ کا ٹکٹ بھیجا ہے, لیکن اکانومی کلاس, یعنی الفاظ تراشیے, سب سے سستی سیٹ کا ٹکٹ بھیجا. 3 جہاز بدل کے امریکہ پہنچو گی پیسے بچانے کے لیے. اتنا نہیں ہو سکے کہ مہنگی سیٹ کا ٹکٹ بھیج دیتا.
اسے وہی کل کا کب سے کھائے جا رہا تھا، کنجوس عباد۔ اس کا تیسرا مہینہ چل رہا تھا، کیا تھا اگر وہ بزنس کلاس کی ٹکٹ بھیج دیتا، لیکن نہیں، کنجوس نہ ہوتا۔ باجی سارا جہاز ایک ساتھ ہی امریکہ جانا ہے، سیٹ مہنگی ہو یا سستی۔ کسی نے لقمہ دیا اور پھر سب ہنس دی۔ مالا باجی نہیں آئی؟ سلیم نے منہ بسور کے پوچھا۔ بیٹے ان کو کچھ کام تھا، ماں نے پیار سے اسے دیکھا۔ اس زمانے میں ایک عمر چھوٹا سا لڑکا ہوا کرتا تھا۔ مالا باجی کبھی نہیں آتی، ان کو ہمیشہ کام ہوتا ہے۔ سلیم مزید خفا ہوا۔ کھانا کھاتے ہی ماہی چار پائی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو شاباش، ڈھولک لاؤ، کوئی گانا شانا گاؤ، میں چلی گئی نا تو مجھے یاد کرو گے تم لوگ۔ وہی لوگ شادیوں میں ہمیشہ ڈھولک منگوا کے ان کے ساتھ ٹپے گایا کرتی۔ پل بھر میں نیچے سو قالین پہ سب کی محفل لگ گئی۔ ایک لڑکی ڈھولک لے کر بیٹھ گئی اور ماہی خود بھی اپنے جوتے اتار کے اسی قالین پہ بیٹھ گئی، جہاں بھی بہت سے لوگ جوتوں کے ساتھ چلے تھے۔ گانا اور ٹپوں کی آوازیں گونجنے لگی اور وہ ہنستے ہوئے ان کے ساتھ سر سے سر ملانے لگی۔ غریب کے ساتھ غریب بن جانا اس نے اپنی ماں سے سیکھا تھا۔ قاسم فرید کے گھر کا لیونگ روم اس شام موم بتیوں اور فانوسوں کی زرد روشنیوں سے روشن۔ باوردی ملازم آگے پیچھے پھرتے سرو کرتے دکھائی دیے۔ سیاہ لباس میں موجود بہت سے مرد اور خواتین باری باری اندر آئیں۔ وہ دونوں بھائی دروازے پہ کھڑے، بیربل گھریالے لمبے بالوں کی پونی بنائے، سر جھکائے، افسردہ سا کھڑا، آنے والوں کو بس سر کے اس بات سے ثواب دیتا۔ اس کے ساتھ کھڑے ماہر کا چہرہ بے تاثر، سفید شرٹ کے سیاہ 3 پیس پہنے، فرنٹ پاکٹ میں ننھا سے سفید گلاب لگائے، بال جل سے سمیٹے، وہ کسی روبوٹ کی طرح کھڑا تھا۔ وہ تعزیت کرنے والوں کو محض سر کے خم سے جواب دے رہا تھا۔ مال بتہ جھک کے سب سے مصافحہ کرتا، ان کا شکریہ ادا کرتا اور انہیں ہاتھ کی اشارے سے اندر کی طرف بیٹھ جانے کا اشارہ کیا۔ مہمان دروازے پہ کھڑے گھر کے 3 مردوں سے مل کے اندر چلے آ رہے تھے، جہاں زرینہ ان کا استقبال کرتی۔ وہ سیاہ اسکرٹ بلاؤز میں ملبوس، بال سیاہ جالیدار اسکارف سے ڈھکے، اس کی سیاہ اسٹائلی اور ہیلز کی ٹھک ٹھک مہمانوں کی سرگوشیوں سے بلند تھی۔ وہ ملازمین کو ہدایت دیتے ہوئے تمام انتظامات سنبھالے ہوئے تھی۔ اس کی دونوں بڑی بہنیں بھی اپنے شوہروں کے ساتھ موجود تھیں۔ ماہر فون پہ کچھ دیکھ رہا تھا جب مالک نے قریب ہو کے سرگوشی کی۔ ماہر کوئی تماشا مت کرنا۔ ماہر چونکا، نہ سمجھی سے دیکھا اور پھر سامنے۔ ایک دم جسم کے سارے اعصاب تن گئے، موبائل والا ہاتھ پہلو میں جا گرا۔ سامنے سے وہ تینوں چلے آ رہے تھے، شمس، رابیل اور رابیل کی انگلی تھامے ایک چھوٹی سی بچی جس نے سر پہ سیاہ ہیئر ترچھا کر کے رکھا ہوا تھا۔ ماہر پلیز اپنا غصہ کنٹرول کرنا، اپنے باپ کی بے عزتی مت کروانا۔ آج نہیں۔ مالک نے دبی دبی سی سرگوشی کی۔ وہ بند ہونٹوں سے سانس لیتا گھورتی نظروں سے ان تینوں کو دیکھتا رہا۔ بچی سر جھکائے ہوئے تھی، ہیڈ کے باعث اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا اور نہ وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے کنکشیوں سے دیکھا، بیربل کا چہرہ کھل اٹھا ہے۔ وہ تیزی سے ان کے قریب گیا، رک کے شمس سے ہاتھ ملایا۔ شمس اسے افسوس کرنے لگا، پھر وہ اپنی ماں سے گلے ملا۔ رابیل سیاہ لباس پہنے ہوئے، سر پہ سیاہ سلک کا اسکارف تھا، کانوں میں ننھے ہیرے تھے۔ بیربل سے گلے ملتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کر لی۔ آنسو آنکھوں سے ٹپک ٹپک کے گرتے بیربل کے کندھے پہ جذب ہونے لگے۔ ماہر فرید کو ان آنسوؤں سے اب فرق نہیں پڑتا تھا، وہ بیربل کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ماں سے مل کے اب اس بچی کے قدموں میں جھکا بیٹھا، اسے گلے سے لگا کے پیار کر رہا تھا۔ بس وہ اسے زیادہ نہیں دیکھ سکتا۔ بہت سے جذبات ابل کے اندر سے باہر آنے کو بےتاب تھے۔ اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ کسی پر اٹھ جائے، وہ تیزی سے پلٹا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ بہت سی گردنیں اس کی طرف مڑی، کسی نے آواز بھی دی، لیکن وہ زینے پھیلانگتا اوپر چلا آیا۔ اوپر خاموشی۔ بلائی منزل کا لیونگ روم ماہر کے زیر استعمال تھا۔ کھڑکی کے سامنے 2 سیاہ ونگ چیئرز ایسے رکھی تھی کہ ان کا رخ باہر کی جانب تھا۔ وہ ان کے درمیان میں آ کھڑا ہوا اور کھڑکی کے پٹ کھول دیے۔ ٹھنڈی ہوا تیزی سے اندر آئی۔ اس نے چند گہرے سانس لیے، پھر ونگ چیئر پر بیٹھتے ہوئے جیب سے وائٹ چرچل کا پیک نکالا۔ اس کی انگلیاں کپ کپا رہی تھی۔ سگار لبوں میں دبا کے ذرا نم کیا، پھر لائٹر جلایا۔ دفتن ہیل کی ٹک ٹک سنائی دی۔ اس نے مڑ کے نہیں دیکھا۔ وہ سگار لبوں میں دبائے گھماتے ہوئے اسے شعلہ دکھا رہا تھا۔ زرینہ آہستہ سے ساتھ والی ونگ چیئر پہ آ بیٹھی۔ آج ان کو برداشت کر لو پلیز۔ ماہر نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا۔ جالیدار اسکارف کے بال میں حالے میں اس کا نیوڈ میک اپ زدہ چہرہ فکر مند لگ رہا تھا۔ اس کی پلکیں آج کے مقابلے میں کافی کم اور ہونٹ بہت پتلے تھے۔ صرف تو مجھے سمجھتی تھی زارا، اب تم بھی ایسے کہو گی؟ اسے جیسے دکھ ہوا۔ ہاں بالکل، میں تمہیں سمجھتی ہوں۔ وہ جلدی سے بولی، تم اپنی جگہ بالکل درست ہو۔ ان کی جرت دیکھو، میرے باپ کے گھر میں اس آدمی اس بیٹی کو لے کر آ گئی۔ اس نے پیچھے ٹیک لگائی اور ٹانگ پہ ٹانگ جمائی۔ سگار کا کش بھرا، بہت سا دھواں لبوں سے باہر نکلا۔ اس کی مہک سگریٹ کے دھوئیں سے مختلف تھی، میٹھی اور فلیورڈ سی۔ وہ بے شرم ہے اور کچھ نہیں، لیکن ساری سوسائٹی مدعو ہے ماہر۔ بس تم آج کے دن حلال کو برداشت کر لو۔ میں اس حلال کو دیکھ نہیں سکتا اور تم کہتی ہو برداشت کرو؟ وہ غصے سے اونچی آواز میں بولا۔
आर यू टॉकिंग अबाउट मी? सिगार उंगलियों में रह गया, दोनों ने चौंक के गर्दनें मोड़ी। वो चौकेट पे खड़ी थी। माही ने बस एक नजर देखा, जैसे स्याह फराग में कोई हैवला सा हो, और इससे पहले कि उसकी निगाह ठहरती उसने निगाह ही मोड़ ली। निकालो इसको यहाँ से, कोफ्त से दबी दबी आवाज ने जरा को मुखातिब किया। हलाल बच्चे, माहिर अपसेट है, हम नीचे चलते हैं। जरीना जबरदस्ती की खुश अखलाकी से कहती उठी। माहिर को कनेक्शन से वो जाती दिखाई दी, अलबत्ता उसे दो आंखें अपनी पीठ पे बहुत वाज़ेह महसूस हो रही थी। सिगार वाला हाथ अब घुटने पे रखा था। क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे थे? हठ धर्म, नाराज आवाज और पीछे छोटे कदमों की आहट। उसने कोफ से पहलू बदला। उसे महसूस हुआ था कि वो इसकी तरफ आ रही थी। इसके सर में दर्द होने लगा और यकायक उसके सामने आ खड़ी हुई। खिड़की और माही की आंखों के दरमियान हाइल हो गई। उसने चेहरा मोड़ लिया, वो उसको नहीं देखना चाहता। क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे थे? नहीं, तुम जाओ यहाँ से। माही ने रुख उसकी तरफ से मोड़ लिया। कंखियों से वो देख सकता था कि वो हट दरमी से वहीं खड़ी है। जारा किसकी बहन की आवाजें दे रही थी। किसी मुलाजिम ने किसी मेहमान पे कुछ गिरा दिया था। वो उफ करती फौरन नीचे भागी। लिविंग रूम में खामोशी छा गई। वो तिरछा बैठा खिड़की से बाहर देखते ही छोटे से हिबले के जाने का मुंतजिर था। क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे थे? उसे चौथी दफा अपना सवाल दोहराया। नहीं, तुम नीचे जाओ। वो आपके जब्त से बोला और सुगार लबों के करीब किया। क्या वो एक बच्ची की मौजूदगी में स्मोक कर सकता था? इसके हाथ खुद ब खुद नीचे गिर गए। यहाँ हलाल नाम का कोई और नहीं है। वो धीरे से साथ वाली विंग चेयर पे आ बैठी। इसके पैर जमीन से ऊंचे हुआ हवा में झूल रहे थे। क्या इस सिगरेट में ड्रग्स हैं? माहिर ने फरीद शौक के उसकी तरफ चेहरा मोड़ा। बिल्कुल एक बेख्तियार से नजर उस पर उठी। उसको पहली दफा नहीं देख रहा था, उसने इसे पहले भी देख रखा था तस्वीरों में, चंद एक दफा सामने भी, जब वो माँ के पास दस्तखत करवाने जाता गुजरते हुए, लेकिन नजर भर के कभी ना डाली। देखने के बावजूद नहीं देखा था। आज वो पहली दफा निगाह में आई थी और ठहर से गई। वो सफेद और गुलाबी रंगत वाली एक छोटी सी लड़की थी, 6 साल की। उसने बिना आस्तीन के स्याह फ्रॉक पहन रखी। उसके घुंघराले बाल बहुत लंबे और शानों पे बिखरे थे। आंखें भूरी थी और इनकी पलकें लंबी और मुड़ी हुई थी। वो उन्हीं आंखों में सवाल लिए उसे देख रही थी। वो इन आंखों को पहचानता था। कई वर्ष वो इन आंखों को हर रोज आईने में देखता था। क्या? लबों से आहिस्ता निकला। क्या आप ड्रग्स करते हैं? सिगार वाला हाथ सोफे के हद से नीचे गिर गया। नहीं, ये सिगार है। पापा कहते हैं आप ड्रग एडिक्ट हैं। क्या आप ड्रग एडिक्ट हैं? उसने आहिस्ता से पूछा, साथ ही वो हाथों से अपने बाल बार बार पीछे कर रही थी। एक लम्हे के लिए वो कुछ बोल नहीं सका, बस यक तक उसे देखे गया। नीचे मेहमानों की आती आवाजें, फानूसों की रोशनियां, मोमबत्तियों की महक, सब गायब हो गया। बस वो दोनों दो विंग चेयर्स पे आमने सामने बैठे। और क्या कहते हैं तुम्हारे पापा मेरे बारे में? हलाल ने शाने उचका दिए। बस यही। फिर वो रुकी और अब्रू इकट्ठे करके नाराजी से उसे देखा। क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे थे? वो अपना सवाल नहीं भूली थी। नहीं, बेख्तियार निकला। वो अब भी उसे देख रहा था। वो अब्रू इकट्ठे करने के इस अंदाज को भी पहचानता था। हलाल ने गौर से उसे देखा। इस दफा वो इसके नहीं से मुतमिन हो गई थी। फिर गर्दन दाएं बाएं घुमाई। दीवार पर एक बड़ा फोटो फ्रेम आवेजा था। उसमें कासिम फरीद मुस्कुरा रही थी। क्या ये बेरबल की तरह आपके भी पापा थे? उसके पहलू में एकदम बहुत सी तकलीफ हुई। उसने चेहरा मोड़ लिया। खिड़की से नीचे लॉन में लगी रोशनी नजर आ रही थी। वो हमेशा मुझे कैंडी देते थे जब भी मैं यहाँ आती थी। वो एकदम चौंका। बेयकीनी से उसे देखा। फिर दिमाग ने फौरन से उसकी बात को कोट किया। वो यकीनन इसकी गैर मौजूदगी में बैरबल के साथ आती होगी। उसके आला जर्फ बाप ने कभी इसको घर आने से नहीं रोका था। पहलू की तकलीफ बढ़ती जा रही थी। क्या आप इसलिए अपसेट हैं क्योंकि आपके पापा चले गए? वो हमदर्दी से उसे देख रही थी। वो इसी तरह बाहर देखता रहा। वो उसको मजीद नहीं देखना चाहता था। उसका सर दर्द से फटे जा रहा था। जाओ यहाँ से, आपको वो धीरे से बोला। मगर नीचे बेरबल है और मुझे तंग करता है। वो विंग चेयर पर पीछे होकर आराम से बैठी थी। उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन वो इसकी बात सुन रहा था। वो मुझे कहता है मेरे बाल बहुत लंबे हैं, वो इन्हें काट देगा। इसका लहजा रूहान सा था। माहिर ने नजरें मोड़ी। उसके लंबे घुंघराले बालों को देखा, कहा कुछ नहीं। हील्स की आवाज जीना से ऊपर आती सुनाई दी और फिर जारा की कोफ्त भरी पुकार। हलाल, क्यों माहिर को तंग कर रही हो? चलो नीचे। अब के जारा डपट के बोली थी। माहिर ने पहलू बदला। कुछ था जो उसे बुरा लगा था, लेकिन उसने लब नहीं खोले। ओके। वो बददिली से उठी, पैर नीचे उतारे। माहिर ने रुकी हुई सांस खारिज की। वो चली जाएगी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि वो इसके करीब आ रही है। इससे पहले कि वो संभलता, उसके बाएं जानिब आके रुकी और आगे बढ़ के नरमी से उसका गाल चूमा। बाय, हल्का सा बोली, फिर दरवाजे की तरफ भाग गई। वो जहां था वहीं बैठा रह गया। सिगार वाला हाथ अभी तक नीचे गिरा था।
وہ اتنے برس اپنی ہی آنکھوں سے کیسے نفرت کر سکتا ہے؟ وہ شاپنگ مال کی راہداری میں آگے بڑھتی جا رہی تھی، پیروں میں گلابی تسموں والے جوگرز، بال کسی ہوئی پونی میں بند، لمبا ڈھیلا ڈھالا کرتا اور گردن میں لپٹا سکارف۔ وہ چہرہ گھما گھما کے اطراف میں شاپس کو بھی دیکھتی جا رہی تھی۔ شاپنگ مال کی رونق عروج پڑتی، غالباً سیلز لگی ہوئی تھی۔ وہ ظہیر سے ملنے آئی تھی، اسے اپنا فیصلہ سنانے۔ فون پہ صاف انکار کرنا اچھا نہیں لگا اور اس لیے اب وہ فوڈ کورٹ جا رہی تھی۔ دفتن اس کے سفید جوگرز ایک شاپ کے سامنے رکے۔ شیشے کے دروازوں کے پار روشنیوں میں نہائے جوتوں کے ریکس نظر آ رہے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی شیشے کی دیوار کے پاس آ رہی۔ سامنے سفید رنگ کے سٹائلوں رکھے تھے، 4 انچ کی لمبی ہیلز والے نازک جوتے جو کسی سنڈریلا کے لیے بنے تھے۔ اس کے لبوں پہ خود بخود مسکراہٹ بکھر گئی، انگلیوں سے شیشے کی دیوار کو چھوا۔ ہیلز اور اس کی انگلیوں کے درمیان بس 1 انچ موٹا شیشہ تھا۔ پھر نگاہیں کی قیمت پہ پڑی، اس نے گہری سانس لی، ہاتھ نیچے گرا لیا۔ اتنی مہنگی ہیلز وہ ابھی نہیں لے سکتی، لیکن کبھی نہ کبھی وہ لے گی جب وہ ایک بزنس مین کی بیوی ہوگی۔ وہ دنیا پھرے گی، ہر ملک سے بہترین جوتے اکٹھے کرے گی۔ مسکرا کے خود کو تسلی دی اور آگے بڑھ گئی۔ اس کا دل مطمئن تھا۔ ظہیر فوڈ کورٹ میں اس کا انتظار کر رہا تھا، میز پہ شاپنگ بیگز بھی تھے اور وہ اسٹرا سے کوئی ڈرنک پی رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی گرم جوشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے میری آفر کے بارے میں سوچا ظہیر، پہلے میری بات تحمل سے سنو، وہ سنجیدگی سے کہتی سامنے بیٹھی۔ تھوڑا سا برا بھی لگ رہا تھا، بیچارے نے اتنے مان سے کہا تھا اور وہ اس کا مان توڑنے جا رہی تھی۔ یہ مت کہنا کہ تم انکار کرنے جا رہی ہو۔ ظہیر نے اسٹرا لبوں میں ڈباتے ہوئے غور سے اسے دیکھا۔ مالا نے تھوک نکلا، کسی ہوئی پونے والا سر جھکا دیا۔ انکار کرنا اس کے لیے دنیا کا مشکل ترین کام تھا۔ میری شادی ہو رہی ہے۔ چہرہ اٹھا کے سبز آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ظہیر نے ایک گہری سانس خارج کی۔ اور تم دوسری لڑکیوں کی طرح شادی کے بعد گھر بیٹھ جاؤ گی؟ نہیں، میں کام کرتی رہوں گی، لیکن جس سے میری شادی ہو رہی ہے وہ بہت ٹریول کرتا ہے، ایسے میں تمہارے ساتھ کام نہیں کر سکوں گی۔ کون سا کل شادی ہو رہی ہے اور میں تمہیں پارٹنرشپ آفر کر رہا ہوں، 1 سال کام کرنا پھر دیکھ لیں گے۔ میں ایک ایسے بزنس کا حصہ نہیں بن سکتی جو میری زندگی کے اگلے 5 سال کے پلان میں شامل نہ ہو۔ مالا، تم مجھے مایوس کر رہی ہو، لڑکیاں ایک چاند پہ جا رہی ہیں، تمہیں شادی کرنے کی پڑی ہے۔ وہ مسکرا دی۔ پہلی بات، نیل آرم اسٹرانگ کے بعد کوئی آج تک چاند پہ نہیں گیا۔ دوسری بات، جو چاند پہ جاتا ہے وہ وہاں رہ نہیں جاتا، اسے واپس گھر آنا ہوتا ہے۔ پھر وہ پیچھے ہو کے بیٹھی اور مسکرا کے شانے اچکائے۔ اور شادی سب کو کرنی ہوتی ہے، مجھے بھی کرنی ہے۔ میں کیریئر کے پیچھے اپنی فیملی لائف قربان نہیں کر سکتی۔ ظہیر قدر دھیما ہوا، گلاس پرے کر دیا جیسے موڈ بجھ گیا ہو۔ میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن اگر تمہارا ارادہ بدلے تو میری آفر اب بھی ٹیبل پہ موجود ہے۔ قدر توقف سے وہ کھنکھارا۔ ایک دوست کی حیثیت سے تم مجھے کوئی آئیڈیا دینا چاہو گی ریسٹورانٹ کے لیے؟ سبز آنکھوں والی لڑکی مسکرائی۔ تمہیں کیوں لگتا ہے میرا آئیڈیا تمہارے کام آئے گا؟ کیونکہ تم نئے آئیڈیاز اور بزنس پلان بنانے میں بہت اچھی ہو، اور جس چیز میں ہم اچھے ہوں اسے کبھی مفت میں نہیں کرنا چاہیے۔ نرمی سے اسے بہت کچھ بابر کروا دیا۔ وہ گہری سانس لے کے رہ گیا۔ چلو تمہیں شادی کی مبارک ہو، میں تمہارے لیے کافی لاتا ہوں۔ اٹھ کے کافی شاپ کی جانب چلا گیا تو وہ گردن موڑ کے یوں ہی اطراف میں دیکھنے لگی۔ قریب میں ایک فربا ماہر عورت اور اس کی جوان بیٹی شاپنگ بیگز کے ڈھیر اٹھائے آگے جا رہی تھی۔ جس طرح وہ تھکے مارے انداز میں بار بار ایک فہرست کو ہاتھ میں لیے چیزیں گن رہی تھی، صاف معلوم ہوتا تھا کہ جہیز کی شاپنگ کر رہی ہوں۔ کچھ دن بعد یہی اس کی بھی زندگی ہوگی اور اس تبدیلی کے لیے پورے دل سے تیار تھی۔ اسے سفید اور سلور ہیلز پھر سے یاد آ گئی۔ وہ مسکرا دی۔ ایک دم سے دنیا زیادہ حسین لگنے لگی تھی۔ وہ ایک سبز گھاس سے ڈھکا وسیع قطعی اراضی تھا جس میں جگہ جگہ کتبے لگے تھے، کچی پکی قبروں کے اوپر بھی گھاس اگا تھا۔ گزرگاہ کے قریب ایک کچی قبر تھی جس کا کتبہ سفید رنگ کا تھا، اس کے اوپر قاسم فرید لکھا تھا۔ ماہر اس وقت اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھا، سیاہ سوٹ میں ملبوس، آنکھوں پہ کالے گلاسز پہنے، وہ جیب سے کچھ نکال رہا تھا۔ زرینہ اس کے عقب میں ہاتھ باندھے کھڑی، وہ آج نیو ڈرنگ کے لباس میں سفید منی کوٹ پہنے ہوئے تھی۔ ہوا سے اس کے بال اڑا اڑا کے پیچھے جا رہے تھے اور وہ ماہر کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جو جیب سے باہر آئے تو ان میں ایک پلاسٹک کا پیکٹ تھا۔ قاسم تایا کے بیج۔ وہ مسکرا دی، پھر وہ بھی آج زردگی سے مسکرایا۔ ابا جب بھی اپنا مالی نقصان کر کے کسی انسان کا دل خرید لیتے، اسے بیجوں کا تحفہ دیتے اور کہتے جاکین ہے بودو، یہ ہماری شناسائی کی نشانی ہے۔ اس نے بیج کا پیکٹ کھولا اور آہستہ آہستہ نے کور کی کچی مٹی پہ چھڑکنے لگا۔ کتنا شوق تھا تایا کو پودوں کا، ان کے جانے کے بعد سے تمہارے گھر کے سارے پودے مرجھا گئے ہیں۔
ماہر نے دھیرے سے شانے اچکائی. کیا کرے زارا, وقت ہی نہیں ملتا. سارے بیٹ چھڑک کے اس نے خالی پیکٹ واپس جیب میں ڈال لیا. زارا نے پانی کی بوتل کا ڈھکن کھولا اور آہستہ آہستہ قبر کے اوپر پانی ڈالنے لگی. وہ ہاتھوں سے بیجوں کو ڈبانے لگا. تایا چاہتے تھے تم سیٹل ہو جاؤ, شادی کر لو. زارا نے لہجہ سرسری سا بنایا. البتہ بغور کا چہرہ دیکھی تھی. وہی کرنے لگا ہوں. اسی طرح نرمی سے مٹی کو دباتا رہا. بیج دفن ہو رہے تھے. سن گلاسز کے باعث آنکھیں چھپی ہوئی تھیں. زارا کا پانی برساتا ہاتھ رک گیا. کتنی اچھی خبر سنائی ہے تم نے. اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا. اگر تم چاہو تو میں تمہیں کسی اچھی لڑکی سے ملوا سکتی ہوں. جو بیربل نے مجھے ملوایا ہے کسی سے. وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے کھڑا ہو رہا تھا. اس کی زارا کی طرف پشتی وہ جہاں تھی وہیں رہ گئی. کون؟ بدت آواز نکلی. بیربل ان کی فیملی کو جانتا ہے. اس کا کہنا ہے کہ وہ میرج مٹیریل ہے. ہم ایک دفعہ ملے تھے ابا کی ڈیتھ سے پہلے اور آج. اس کی طرف مڑتے ہوئے ماہی نے کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی. آج شام ہم نے ڈنر پہ جانا ہے. پھر چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا تو زارا نے جلدی سے چہرے پہ مسکراہٹ سے ڈالی. میں خوش ہوں تمہارے لیے. وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے پتھروں کی گزرگاہ کی طرف بڑھ گئے. کیسی ہے وہ؟ ایک ملاقات میں کہاں معلوم ہوتا ہے. کیوں, تمہاری پیپل سکلز کے تو سب معترف ہیں. زارا نے اس کی نقل اتاری. واللہ ماہر لوگوں کے بارے میں غلط نہیں ہوتا. وہ ہلکا سا ہنس دیا. میں واقعی غلط نہیں ہوتا, لیکن ایسے معاملات میں تھوڑا سا وقت چاہیے ہوتا ہے. اچھی لگی تو کر لوں گا شادی, نہیں لگی تو کوئی اور صحیح. وہ چلتے ہوئے سادگی سے کہہ رہا تھا. زارا خاموشی سے سننے گئی. اس کا چہرہ بالکل سپورٹ ہو چکا تھا, بے تاثر. دونوں روش پہ چلتے دور ہوتے گئے. گھاس میں پھیلی قبریں تنہا رہ گئی. مبین منزل میں کھانوں کی خوشبو ہر طرف پھیلی تھی. کچن میں بخبی اور سغرا کٹنگ کر رہی تھی. چولہوں پر بھی کچھ چڑھا تھا. ماں بیکری آئٹمز نہیں لیا کرتی تھی, سب کچھ گھر میں اپنے ہاتھوں سے بنا کے رکھتی. کوکنگ بھی خود کرتی اور باقی سب کٹنگ وغیرہ میں ان کی مدد کرتی. اس وقت وہ اپنے کمرے میں کھڑی تھی. وہاں دو بستر بچھے تھے. ایک ماں کا تھا اور دوسرا ان کی چھوٹی بہن کا. ماں لوگ 3 بہنیں اور ایک بھائی تھے. ماموں اسلام آباد میں ہوتے تھے. بڑی بہن سرور جہاں امریکہ میں ہوتی تھی, وہی انہی کی بہو بنی تھی. عباد اس وقت کینیڈا میں زیر تعلیم تھا. یہ چھوٹی بہن نور جہاں مبین منزل میں رہتی. کب سے؟ جب سے مالا نے ہوش سنبھالا تھا. ماں اس وقت ان کے پیچھے کھڑی ان کے بالوں کی کنگھی کر رہی تھی. ویل چیئر پہ بیٹھی نور جہاں خالہ معذور تھی اور بچپن سے ان کے پاس تھی. وہ بوڑھی ہو چکی تھی لیکن چہرہ آج تک سفید گلابی تھا. وہ بس مسکراتی رہتی اور زیادہ بات نہیں کرتی. ان کا ذہنی توازن کئی برس ہوئے بگڑ چکا تھا. کبھی کبھی وہ رونے لگ جاتی اور کبھی بہت چڑچڑی ہو جاتی. ماں بہت صبر سے ان کے سارے ناز نخرے اٹھاتی. نور خالہ کا کام انہوں نے کبھی بخت بھی کے ذمہ نہیں لگایا. ماں اکثر کہتی بخت بھی کو بھی ان کا کام کرنے دیا کرے, آپ اکیلی تھک جاتی ہیں. لیکن ہورے جہاں بیگم کا کہنا تھا کہ ان کی بہن ان پہ بوجھ نہیں ہے. آج وہ اس کی خدمت کریں گی تو کل کو اللہ انہیں خود کسی بھی محتاجی سے بچائے گا. ماہی کو بڑا عجیب سا لگتا, نا قابل یقین سا. اس کتنی ایکٹیو, چلتی پھرتی, سب کچھ سرپرائز کرنے والی ماں ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ کبھی بیمار پڑے. اور اولاد کو اپنی ماں کے بارے میں یہی لگتا ہے. بہن کے بال بنا کے انہوں نے جھک کے اس سے سرگوشی میں کچھ کہا تو نور خالہ مسکرائی اور سر ہلا دیا. پھر ہورے جہاں بیگم وہاں سے ہٹی اور تیز قدموں سے چلتی باہر آئی. بخت بھی اکثر انہیں اپنی بہن سے سرگوشیاں کرتے دیکھتی تھی. نہ جانے وہ انہیں ایسا کیا کہتی تھی کہ وہ مسکرا دیتی. نور خالہ کا دماغ بچوں کے جیسا تھا. یقیناً کوئی معصوم بات ہوگی. بختو, تم کباب فریزر سے نکال کے رکھو اور تم ادھر آؤ. انہوں نے دوسری ملازمہ کو گھورا. کونے میں جالے لگے ہیں, مجھے نظر آ گئے. بی بی تمہیں نہیں آئے؟ اور سلیم اٹھا, پودوں کو پانی دو. سلیم آج کے دن بھی آج اپنے پودے نہیں بھولے. آواز پہ کچن کی چوکٹ میں کھڑی ہورے جہاں بیگم پلٹی. مالا کو اپنی طرف آتا دیکھ تو چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. وہ گلابی رنگ کی لمبی قمیض اور سفید چوڑی دار پاجامے میں ملبوس. کٹے ہوئے بال کندھوں سے اوپر تک آتے تھے اور کھلے تھے. دھلا دھلا چہرہ اور مسکراتی سبز آنکھیں. ان کے قریب آئی تو انہوں نے پیار سے اسے دیکھا. میری بیٹی تیار ہو گئی ہے. پہلے پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا, پھر اگلے ہی لمحے لہجے کو تہکمانہ بنا لیا. چلو آؤ کچن میں میری مدد کرو اور اپنی بہن کو بھی بلاؤ. مطلب میرے رشتے والے آ رہے ہیں, میں ہی کام کروں؟ وہ گہری سانس بھرتی ماں کو بلانے چلے گئی. اسے خیال آیا اس نے کافی دیر سے ماہی کو نہیں دیکھا. ماہی اپنے کمرے میں نہیں تھی, وہ معید کے کمرے میں تھی. وہ اس وقت گھر نہیں ہوتا تھا. مالا اندر آئی تو دیکھو وہ بیڈ ٹاؤن سے ٹیک لگائے بیٹھی, گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے. وہ سوچ میں گم تھی. کیا ہوا تمہیں؟ میری کمر میں درد ہے. اس کا موڈ آف تھا اور غلطی سے میں نے بات کو بتایا تو اس نے خالہ کو بتا دیا. تمہیں پتا ہے نا خالہ لوگ کتنے فہمی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں امریکہ نہ جاؤں کہ بیبی کو کچھ نہ ہو جائے. وہ چڑچڑی ہو رہی تھی.
तुम अपनी डॉक्टर से पूछ लो वो क्या कहती है। उनके पास से आज होके आई हूँ ना, वो कहती है तुम बिल्कुल ठीक हो, सफर कर सकती हो। हाँ तो करो ना सफर। मगर वो रुकी जैसे वो दस हो। अगर बेबी को कुछ हुआ तो सब मुझे इल्जाम देंगे कि मुझे अमेरिका जाने का शौक था, वगैरह वगैरह। हालांकि मैं मरी नहीं जा रही अमेरिका जाने के लिए। ये बात शादी करके खुद तो वापस चला गया है, मैं महीनों से यहाँ बैठी हूँ। अब खुशी का मौका आया, मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं जाऊँ, उससे एक दीदी आंखें रख लूं। माला ने नरमी से उसके हाथ थामे। कुछ नहीं होगा बेबी को, तुम आराम से सफर करो, शादी एंजॉय करो। हालांकि तरह वहम मत पालो। अच्छा बाहर आओ, माँ बुला रही है। वो लोग घंटे तक आ जाएंगे और यहाँ अभी। माला ने खिड़की से बाहर झांका। लॉन में सेम पाइप खड़े पानी लगा रहा था, यहाँ भी पौधों को पानी नहीं लगा। अरे सब हो जाएगा, माही है ना। माही आंसू साफ करती नई तवाने के साथ उठ खड़ी हुई, उसका मूड बेहतर हो गया था। देखते हैं आज तुम्हारी सास में कितनी सलामी देती है, तुम इस सलामी से मैं फौरन ट्रीट दोगी, डील। माही ने मुट्ठी बंद करके छोटी उंगली बाहर निकाली। डील। वो हंस पड़ी और इसकी उंगली से अपनी उंगली जोड़। रेस्टोरेंट में हल्की जर्द बत्तियां, पस मंजर में ऑर्केस्ट्रा के धीमे सुर। वो दोनों ऐसी मेज पे बैठे जो ओपन एयर टेरेस को कोने में थी। उनके दरमियान कांच का एक नन्हा गुलदान, जिसमें एक वहद आध खुला सुर्ख लिबास, 7 ऊंची मोमबत्तियां। माहिर उसी लिबास में था जिसमें तुमने उसे सुबह कब्रिस्तान में देखा। कोट पीछे सर्ट की पुष्ट पर डाले, वो सफेद शर्ट के आस्तीन कोहनियों तक बोड़े हुए था। कॉफी का भरा कप साथ रखा जिसको उसने अभी तक छुआ नहीं था। क्या पढ़ रही हो तुम? उसने दोबारा पूछा। इतने हफ्तों बाद मुलाकात हुई थी और उसकी डिग्री भूल गया था। एंथ्रोपोलॉजी। वो मुस्कुरा के बोली। माही ने गहरी सांस ली। उसके जमाने में यूनिवर्सिटी में ऐसे सब्जेक्ट्स वो लड़कियां पढ़ती थी जिसे पार्टी करने और सोशल सर्कल बनाने के लिए कैंपस आती थी। न जाने आजकल क्या रिवाज था, उसने गौर से इस लड़की को देखा। इसका चेहरा बहुत खूबसूरत था, यानी सोसाइटी के म्यार के मुताबिक खूबसूरत। वो एक ही नजर में देख सकता था कि इसने बहुत सी सर्जरीज करवा रखी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं, आंखों को बादामी शक्ल देने की सर्जरी। अब्रू काफी उठे हुए थे। आईब्रो लिफ्ट। गालों में भरे भरे सेब थे, जैसे इम्प्लांट्स और शायद फिलर्स भी। बेहद परफेक्ट नाक। राइनोप्लास्टी, फूले फूले होंठ, बोटॉक्स और फिलर्स, बेहद घनी पिलकें, आईलैश एक्सटेंशन। क्या देख रहे हैं आप? वो चौंका और जल्दी से जहन में चलती गिनती रोकी। फिर कायली जीन्स की शक्ल की लड़की को देखे मस्ती से मुस्कुरा दिया। कुछ नहीं, सर झटका फिर खुंखारा। सो जूफशा। जुई। स्याह बालों को उंगलियों से पीछे करते हुए मुस्कुरा के बोली। जुई। वो बहुत जब्त करके मुस्कुराया। तुम्हारा सबसे बड़ा ख्वाब क्या है? किस सेंस में? यानी एक दिन जिसका तुम्हें बहुत इंतजार है। हाँ। जुई ने अंगूठियों से बड़ा हाथ एक गाल तले रखा और सोचने लगी। फिर इसकी आंखें चमकी। मुझे ना फेरी टेल वेडिंग करने का शौक है। उसे अंदाज हो चुका था कि डिनर किस तरफ जा रहा था, लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट तारी किए रखी। और तुम फेरी टेल वेडिंग किसे कहती हो? उसकी मसनून हौसला अफजाई पे वो चहक के बताने लगी। मुझे स्प्रिंग वेडिंग करनी है, चेरी ब्लॉसम के ट्रीज का डेकोर होगा, मुझे इंडियन फैमिलीज की तरह 7 फंक्शन करने हैं। मिलाद, मायूं, मेहंदी, संगीत, बारात, वलीमा। ये 6 हुए हैं। उसने उंगलियों पे गिना। जुई ने हाथ जलाया। वट एवर। उसे जोश से बताने लगी। और मैं अपनी शादी का हैशटैग प्रॉपर ट्रेंड करवाऊंगी, इंस्टाग्राम मेरी शादी याद रखेगा। मेन इवेंट पे मैं अगले चंद मिनट वो बोलती रही और पीछे टेक लगाए बैठा कॉफी के घूंट भरते हुए सुने गया। तुम्हारा सबसे बड़ा ख्वाब क्या है? जूही ने दोनों हाथ बाहर मिला के थोड़ी इन पे टकाई, बड़ी बड़ी सी मुस्कुराती आंखें इस पर जमा ली। माही ने गहरी सांस लेके कप रखा। मैं एक 3,000 अफराद की कंपनी बनाना चाहता हूँ। है? मगर तुम्हारी पहले ही इतनी बड़ी कंपनी है। असली गुलाब के फूल को उस बार मसनून चेहरे पे ना समझी थी। वो मेरे बाप की है, मैं अपनी कंपनी बनाना चाहता हूँ जो सिर्फ मेरी हो, आर्किटेक्चरल फर्म, क्योंकि मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। नरमी से समझाने लगा। तो अभी तुम क्या काम करते हो? माही ने गहरी सांस ली। ये मुश्किल हो रहा था। उफ वेल, हम इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट करते हैं, यानी हम अच्छे ताल्लुकात बनाते हैं और यूं लोग हम पे एतबार करते हैं। हमारे इसलिए अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। हम लंदन के लोगों को कतर में प्रॉपर्टी खरीद के देते हैं। दरअसल हम वो पहले लोग हैं जिन्होंने लंदन और कतर के दरमियान रियल एस्टेट का काम शुरू किया। अब इस इंडस्ट्री में बहुत लोग आ गए हैं। वो सर हिला के सुन रही थी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि वो समझ नहीं पा रही। तभी इसकी निगाह मेज पे रखी पैकेट पे पड़ी। उसने लंबी उंगलियों से उसे उठाया। रोमियो और जूलियट, वाइट चर्चिल। नजर उठाकर उसे देखा। ये तुम्हारा है? माही ने इस बात में सर हिलाया।
میں سگار پیتا بھی ہوں اور انہیں کلیکٹ بھی کرتا ہوں۔ مجھے سگریٹ پینے والے مرد ہمیشہ بہت پرکشش لگتے ہیں۔ سگار۔ ماہر نے بہت جلدی سے گہری سانس لی۔ میں سگریٹ نہیں پیتا، سگار پیتا ہوں، دونوں ہی ایک چیز نہیں۔ وہ حیران ہوئی۔ میز پہ رکھی اس کی مٹھی بھیج گئی۔ وہ میریج مٹیریل نہیں تھی، وہ صرف میریج مٹیریل تھی۔ دونوں ایک چیز نہیں ہے، وہ تحمل سے سمجھانے لگا۔ سگریٹ نکوٹین، تار اور کیمیکل سے بھری ہوتی ہے، مجھے اس کی مہک بھی نہیں پسند۔ سگار مختلف ہے، یہ تمباکو کے پتوں سے بنتا ہے، سگار ایک آرٹ ہے۔ آرٹ کیسے؟ وہ واقعی دلچسپی سے پوچھ رہی تھی۔ بے جان ڈنر میں پھر سے جان پڑنے لگی۔ مقدر جوش سے بتانے لگا،